اللہ الرحمن الرحیم باب استئذان الثیب فی النکاح بالنطق والبکر بالسکوت۔ نکاح میں نطق کے ذریعے ثیبہ سے اجازت لینے کا بیان اور باکرہ سے سکوت کے ذریعے اجازت لینے کا بیان۔ حدیث دیکھیے، وبہ قال حدثنی عبید اللہ بن عمر بن میسرۃ القواریری قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا ہشام عن یحیی بن ابی کثیر قال حدثنا ابو سلمة قال حدثنا ابو هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت۔ حدیث کا ترجمہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیوہ عورت سے نکاح نہ کیا جائے یا بیوہ عورت کا نکاح نہ کیا جائے یہاں تک کہ اس سے اس کی مرضی یا اس کا حکم معلوم کر لیا جائے۔ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ، اور کنواری اور باکرہ لڑکی کا نکاح نہ کیا جائے، حتیٰ تستأذن، یہاں تک کہ اس سے اجازت لے لی جائے۔ قالوا، صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، وکیف اذنها، کہ اس کی اجازت کیسے ہوگی یا اس کی اجازت کی کیفیت کیا ہوگی؟ قال ان تسکت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا خاموش ہو جانا۔ عزیز طالبات، نکاح کے موقع پر عورتوں سے نکاح کے سلسلے میں جو اجازت دی جاتی ہے، عورتوں کے اعتبار سے اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ عورتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہے پہلے سے شوہر دیدہ، ایک ہے کنواری جسے باکرہ کہا جاتا ہے۔ تو وہ عورت جو شوہر دیدہ ہے، یعنی جس کا پہلے ایک مرتبہ نکاح ہو چکا ہے، اس کے بعد اس کا شوہر مر گیا، وہ بیوہ ہو گئی، یا شوہر نے اسے طلاق دے دیا ہے، وہ عدت گزار چکی ہے، اب ایسی عورت کا پھر سے دوبارہ نکاح ہونے کے لیے جا رہا ہے، تو حدیث میں ایسی عورت کو ایّم کہا گیا، جس کا ترجمہ میں نے بیوہ سے کیا ہے، اس لیے کہ ایّم کا ترجمہ بیوہ ہوتا ہے یا بے نکاح مرد یا بے نکاح عورت کا ہوتا ہے۔ تو مراد یہاں پر ایّم سے وہ عورت ہے جو شوہر دیدہ ہے، یعنی اس کا ایک مرتبہ نکاح ہو چکا ہے، اب اس کے بعد وہ بیوہ ہو چکی ہے یا شوہر نے طلاق دے دیا ہے، اب اس کا دوبارہ نکاح ہونے کے لیے جا رہا ہے اور دوسری مرتبہ اس کی شادی ہونے کے لیے جا رہی ہے۔ تو ایسی صورت میں جب اس سے لوگوں نے نکاح کی قبولیت کے بارے میں سوال کیا یا اس کے وکیل نے سوال کیا اور پوچھا، تو اس کی اجازت کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ تستأمر، کہ اس کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا حکم، اس کا فیصلہ اس کی زبان سے، نطق سے سن لیا جائے،
اس کی خاموشی اس کے لیے اجازت نہیں ہوگی، نکاح کے باب میں اجازت نہیں سمجھی جائے گی۔ اسے الفاظ ادا کرنا ہوگا، جی ہاں میں نے نکاح کیا، یا میں نے اس نکاح کو قبول کیا، میں اس پر راضی ہوں، یا وہ لفظ ہاں یا نعم کا استعمال کرے زبان کے ذریعے سے، اور گواہ اسے سنے، تب جا کر کے نکاح منعقد ہوگا۔ اس کے برعکس کنواری اور باکرہ عورتیں یا لڑکیاں ہوتی ہیں جن کا نکاح نہیں ہوا ہے، اب پہلی بار ہونے کے لیے جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں ان کی اجازت کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو حدیث میں خود بیان کیا گیا، چونکہ پہلی مرتبہ ان کا نکاح اور شادی ہونے کے لیے جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں ان میں شرم و حیا شوہر دیدہ سیبہ عورت کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے، شرم و حیا کا غلبہ ہوتا ہے، وہ صاف طور پر زبان سے الفاظ ادا نہیں کر سکتی ہے شرم و حیا کی وجہ سے، تو وہ مسکرا دے یا خاموشی اختیار کر لے تو اس کا مسکرانا یا سر ہلا دینا یا سکوت اور خاموشی اختیار کرنا اس کی طرف سے اجازت سمجھا جائے گا۔ اس باب میں فقہاء نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ کنواری عورت یا جس کا نکاح پہلی بار ہونے کے لیے جا رہا ہے، اس کی خاموشی اس وقت اجازت سمجھی جائے گی جب کہ اس سے اجازت لینے کے لیے اس کا بالکل قریبی ولی گیا ہو یا قریب ترین ولی اس سے پوچھ رہا ہو اور وہ اس پر خاموشی اختیار کر لے، تو تب اس کی خاموشی اجازت سمجھی جائے گی۔ لیکن دور کا ولی اجازت لے رہا ہے، پھر وہ خاموش ہو رہی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اجازت نہیں سمجھا جائے گا۔ قاموس الفقہ میں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم نے یہ مسئلہ لکھا ہے۔ دور کا ولی اگر باکرہ سے سوال کر رہا ہے، نکاح کی اجازت دے رہا ہے، خاموشی اختیار اس نے کی، اس کو اجازت نہیں سمجھائے گی، اس لیے کہ یہاں پر اتنی شرم و حیا نہیں ہوتی ہے۔ تو اس مسئلے میں اجازت کے باب میں شوہر دیدہ سیبہ اور باکرہ کے درمیان جو فرق ہے، وہ فرق کیوں ہے؟ وہ شرم و حیا کی وجہ سے۔ سیبہ میں اور ایک مرتبہ جن کی شادی ہو چکی ہے اس میں شرم و حیا اتنی زیادہ نہیں ہوتی، اس لیے ان کو صاف الفاظ ادا کرنا پڑتا ہے، یا اس کا نطق یا ان کا بولنا ان کی اجازت سمجھائے گا، خاموشی انکار سمجھی جائے گی۔ اور باکرہ اور جن کا نکاح نہیں، پہلی مرتبہ نکاح ہونے کے لیے جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں ان کا الفاظ ادا کرنا، نطق ضروری نہیں ہے، بلکہ ان کی خاموشی کو بھی قریب ترین ولی کے سامنے اجازت سمجھی جائے گی۔ اگلی روایت دیکھیے، قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم وقال حدثنا الحجاج بن ابي عثمان قال وحدثني ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن الاوزاعي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان وقال حدثني عمرو الناقد ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية كلهم عن يحيى بن ابي كثير بمثل بمعنى حديث هشام واسناده واتفق لفظ حديث هشام وشيبان ومعاوية بن سلام في هذا الحديث۔ سندوں کا اختلاف تھا، حضرت امام مسلم علیہ الرحمہ نے اسے واضح فرما دیا۔ اور اگلی روایت دیکھیے، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال سمعت ابن ابي مليكة يقول قال ذكوان
مولا عائشہ سمعت عائشہ تقول سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الجاریۃ ينكحها اہلها اتستأمر ام لا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اس لڑکی کے بارے میں جس کا نکاح اس کے گھر والے کر رہے ہوں، اتستأمر ام لا، کیا اس کی اجازت لی جائے یا نہیں؟ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم تستأمر، ہاں اس کی اجازت لی جائے گی۔ فقالت عائشہ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں فقلت، میں نے کہا لہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فإنہا تستحگی، وہ جاریہ وہ لڑکی تو شرمائے گی، کیسے اجازت دے گی، کیسے وہ اپنے زبان سے الفاظ ادا کرے گی؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذلک اذنها، اذن ہی سکتت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی اجازت اس کا خاموش رہنا ہے، یعنی اس کی خاموشی بھی اجازت سمجھی جائے گی۔ اگلی روایت دیکھیے، وبه قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لمالك حدثك عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها سماتها قال نعم۔ یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الائم، بیوہ عورت یا شوہر دیدہ عورت وہ زیادہ حقدار ہے اپنے بارے میں اپنے ولی کے مقابلے میں، یعنی اس کو صاف الفاظ میں نکاح کی اجازت دینی ہوگی۔ والبکر، اور باکرہ تستأذن فی نفسها، اس سے اجازت لی جائے گی اس کے بارے میں، وإذنها سماتها، اور اس کی اجازت اس کی خاموشی ہے۔ قال نعم، تو آپ صاحب نے فرمایا جی ہاں۔ اگلی روایت دیکھیے، وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل سمع نافع بن جبير يخبر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها۔ باکرہ اور سیبہ کے الفاظ، اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ سیبہ شوہر دیدہ عورت کو کہا جاتا ہے اور باکرہ ایسی عورت کو کہا جاتا ہے جس کا اب تک نکاح نہیں ہوا ہے، کہ سیبہ زیادہ حقدار ہے اپنے بارے میں اپنے ولی کے مقابلے، اور باکرہ اس سے اجازت لی جائے گی اور اس کی اجازت اس کی خاموشی ہے۔ وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بهذا الاسناد وقال السيب احق من نفسها من وليها والبكر يستأذنها ابوها في نفسها واذنها سماتها وربما قال وصمتها اقرارها، کہ سیبہ زیادہ حقدار ہے اپنے بارے میں اپنے ولی کے مقابلے میں، اور باکرہ اس سے اس کا باپ اجازت لے گا اس کے بارے میں، اور اس کی اجازت اس کی خاموشی ہے، اور کبھی آپ نے فرمایا وصمتها اقرار، اس کی خاموشی اس کا اقرار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل